آج میں آپ کو یہودیوں کے انصاف کے نظام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جمعرات کی رات کو 1 بجے کے آس پاس کہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 پیشیاں یہودی عدالتوں میں تھیں۔ یسوع مسیح کو پلاطس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ رومی ٹرائل بھی کتنے ہو گئے؟ 3، پلاطس، ہیرودیس، پھر پلاطس۔ 6 مختلف عدالتوں میں یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو سزا دے کر 9 بجے تک صلیب دے دیا جاتا، یعنی 8 گھنٹوں میں انہوں نے سارا پروسیس پورا کر لیا۔ مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 55 آیت سے لکھا ہے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ آمین۔ آج ہم بڑی انٹرسٹنگ چند باتیں سیکھنے جا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ہم پیشن ویک میں مختلف چیزوں کو سیکھ چکے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے عید فصح کی تیاری کے تعلق سے سیکھا، پھر باغ گتسمنی میں یسوع مسیح کی آزمائش کے تعلق سے سیکھا۔ اس کے بعد ہم یسوع مسیح کی گرفتاری کے تعلق سے سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی گرفتاری کے تعلق سے سیکھیں، آج میں آپ کو یہودیوں کے انصاف کے نظام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو انصاف کا نظام تھا وہ کیسے چلتا تھا۔ اور آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ہے، اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ یسوع مسیح کی گرفتاری میں، اس کے ٹرائل میں، یعنی اس کے مقدمے میں، اس کو سزا دینے میں کتنی باتوں کو، کتنے قوانین کو توڑا گیا جو کہ یہودیوں کے اپنے ہی قانون تھے۔ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کو تقریباً رات 1 بجے کے آس پاس، بہت سارے لوگ اندازہ لگاتے ہیں، جمعرات کی رات کو 1 بجے کے آس پاس کہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کو گرفتار کر کے سب سے پہلے حنا سردار کاہن کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ حنا موجودہ سردار کاہن تو نہیں تھا، لیکن یہ قیافہ کا سسر تھا۔ قیافہ موجودہ سردار کاہن تھا۔ اس کے بعد حنا کے بعد وہ اس کو قیافہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور قیافہ کے بعد اس کو صدر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 پیشیاں یہودی عدالتوں میں تھیں، اور اس کے بعد 3 پیشیاں رومی عدالت میں ہوں گی۔ یہ جو 3 پیشیاں یہودی عدالت کی ہیں، یہ چند گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے پوری کر لی ہیں۔ یعنی رات کو 1 بجے تو گرفتار کیا گیا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹائم، اس کے بعد سے لے کر صبح کی روشنی تک یہ پیشیاں یہ پوری کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ یسوع مسیح کو پلاطس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ پلاطس جب دیکھتا ہے کہ ہیرودیس یروشلیم میں ہی موجود ہے، تو وہ اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہیرودیس یروشلیم میں ویسے نہیں ہوتا تھا، یہ گلیل میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ یروشلیم میں موجود تھا۔ تو ہیرودیس بھی اس کا مذاق اڑا کے اس کو واپس پلاطس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ سو رومی ٹرائل بھی کتنے ہو گئے؟ 3، پلاطس، ہیرودیس، پھر پلاطس۔ 3 ٹرائل رومی ہو گئے اور 3 یہودی۔ 6 مختلف عدالتوں میں یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو سزا دے کر 9 بجے تک صلیب دے دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 سے لے کر 9 بجے تک، یعنی 8 گھنٹوں میں انہوں نے سارا پروسیس کیا کر لیا؟ پورا کر لیا۔ تو یہ ایک اوورال کانٹیکسٹ، ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ نیکسٹ خدا ہم نے چاہا تو سیکھیں گے۔ آج میں آپ کو ان کے نظام انصاف کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی نظام انصاف سے پوری دنیا نے فائدہ حاصل کیا ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ انصاف کا نظام کس نے دیا تھا؟ خدا نے دیا تھا۔ آج یورپ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، انگلستان ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، وہاں پر جو عدالتی نظام کی بنیاد ہے وہ کس کی بنیاد پر رکھی گئی ہے؟
وہ خدا کے کلام کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کا بھی تو اپنا کوئی قانون نہیں ہے، یہ بھی کہاں سے آیا تھا؟ برٹش سے آیا تھا۔ تو یہ جتنے قوانین کی بنیاد ہے یہ خدا کے پاک کلام کے مطابق رکھی گئی، پوری دنیا نے اس سے فیصلہ اٹھایا۔ اب چاہے کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن نظام انصاف وہی ہے جو کہ خدا نے ڈیزائن کیا تھا۔ میرے ساتھ دیکھیں استثناء کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک۔ استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا، جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں، تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ تو کسی کی روح رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ بالکل حق ہے تو اسی کی پیروی کرنا، تاکہ تو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ خداوند کا کلام اس آیت کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، ہم کچھ کو دیکھیں گے، جو بیان کرتا ہے کہ گواہ کیسے ہوں، گواہی کیسے دی جائے گی، بنیاد کیا ہے، بیسک جو باتیں ہیں وہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ عدالت میں بیسک اور بنیادی باتیں کون سی ہیں، نظام انصاف کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اب یہودیوں نے جب اس کو عملی جامہ پہنایا تو انہوں نے قانون مقرر کیا کہ جہاں پر 120 خاندان ہوں گے وہاں پر ایک صدر عدالت، چھوٹی صدر عدالت جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ غور سے سمجھیے گا، جہاں پر کتنے خاندان ہوں گے؟ 120 خاندان ہوں گے۔ اور اگر آپ پاکستان یا کہیں پر بھی دیکھیں تو جس طرح ایک ضلع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تحصیل ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، سول کورٹس ہوتی ہیں، تو یہ آبادی کے تناسب سے، شہروں کے تناسب سے بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت تو آبادی کم تھی، تو 120 اگر خاندان ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہاں پر ایک چھوٹی صدر عدالت جو ہے وہ لگ سکتی ہے، سینہیڈرن جسے بولتے ہیں۔ اور سینہیڈرن کا مطلب صرف ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں پر بزرگ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے، خدا کے کلام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح گاؤں میں پنچایتی نظام ہوتا تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ ایک پنچایت بیٹھا کرتی تھی جب عدالتی نظام اس طرح سے نہیں تھا، تو وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی اگر 120 خاندان ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہاں پر ایک عدالت بن سکتی ہے۔ اس عدالت میں کم از کم 23 افراد ضرور ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 23۔ اس عدالت میں کم از کم 23 افراد ہوں گے۔ اچھا، یہ 23 کا عدد کیوں رکھا گیا ہے؟ طاق عدد ہے، آڈ نمبر ہے۔ 23 اس لیے تاکہ جب ووٹنگ ہو، جب فیصلے کی بات ہو تو ووٹ برابر نہ ہو جائیں۔ 22 ہوں گے، 24 ہوں گے تو 11 ووٹ ہو سکتے ہیں، لیکن 23 ہوں گے تو پھر ایک ووٹ کم از کم زیادہ ہوگا۔ 23 ٹوٹل تعداد تھی، منیمم اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، جس طرح صدر عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 71 کی تعداد تھی، لیکن 23 منیمم یہ تعداد تھی جہاں پر 120 خاندان ہوتے تھے۔ لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی آبادی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا گاؤں ہو، کوئی چھوٹی آبادی ہو، تو وہاں پر اس سے چھوٹی عدالتیں بھی ہوتی تھی جس میں 3 اور 7 ججز ہو سکتے تھے، 3 اور 7 ججز ہو سکتے تھے۔ یعنی ایک عبادت خانہ ہے، آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ کسی علاقے میں جو عبادت خانہ ہے، اس عبادت خانے میں جتنے لوگ آتے ہیں یا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس عبادت خانے میں نارملی ایک عدالت بھی ہوا کرتی تھی جو کہ بزرگوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اگر وہ کوئی بہت چھوٹی جگہ ہے، جس طرح 120 کی جگہ ہے تو اس میں 23 جج ہوں گے، اگر 3 اس سے بھی چھوٹی ہے تو پھر 3 یا 7 آبادی کے تناسب سے جج ہو سکتے ہیں۔ 3 اور 7 اس لیے تاکہ ووٹنگ برابر نہ ہو۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو سردار کہا جاتا تھا۔ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ سردار، جو جج ہوا کرتے تھے مقامی چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں۔ یہ جو سینہیڈرن ہے جس نے یسوع مسیح کو سزا دی ہے، یہ ان کی سپریم کورٹ ہے، یہ ان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ یعنی اگر آپ کو سول کورٹس ہیں یا عام لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ 3 اور 7 والی عدالت بھی جو ہے وہ اس کو سن سکتی ہے، لیکن جو کرمنل
مقدمے ہیں، ایسے مقدمے جن میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اس کو کم از کم 23 جج جو ہے وہ سنیں گے، یعنی 23 ججوں والی جو عدالت ہے وہ سنیں گی۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کہ مجھے یہ سزا ٹھیک نہیں ملی، تو وہ سپریم کورٹ یعنی یروشلم میں صدر عدالت کے ہاں اپیل کر سکتا تھا، اور اس کی اپیل وہاں پر سنی جاتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سملر سا سسٹم پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، کہ لوور کورٹس ہوتی ہیں، اگر وہاں سے آپ کو فیصلے پر آپ ان کے متفق نہ ہوں تو پھر آپ ہائر کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، جس طرح لاہور میں ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد میں، تو آپ ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی اگر متفق نہیں ہیں تو پھر آپ سپریم کورٹ کے آگے اپیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو پھر اور کوئی کورٹ یہاں پر نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے اپیل کر سکیں۔ سو جو یہودیوں کی سینہیڈرن ہے، بڑی سینہیڈرن، وہ یروشلم میں ہے، اور اس کے 71 ممبر ہوا کرتے تھے، جس میں 24 سردار کاہن، 24 بزرگ اور 23 فقیہ ہوتے تھے۔ اچھا، یہ جو سردار کاہن ہے، سردار کاہن تو ایک ہی ہوتا تھا، سردار کاہن تو ایک ہی ہوتا تھا، لیکن جو بڑے لیول کے سردار کاہن ہیں یا جو سابقہ سردار کاہن ہیں، ان سب کو ہی وہ سردار کاہن کہا کرتے تھے۔ سردار کاہن نارمل پوزیشن تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی سردار کاہن ہوگا، لیکن جس طرح اب قیافہ سردار کاہن ہے اور حنا اس کا سسر ہے، تو حنا کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ سردار کاہن۔ تو یہ جو بڑے بڑے سارے کاہن تھے، ان سب کو سردار کاہن کہا جاتا تھا، حالانکہ سردار کاہن جو ہے وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ سو اس میں 24 سردار کاہن، یا آپ کہہ لیں کہ سینئر کاہن، 24 بزرگ اور 23 فقیہ ہوتے تھے۔ فقیہ جو کہ قانون کے اور شریعت کے ایکسپرٹ تھے، یہ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لوور کورٹس میں آپ کی کوئی بھی اپیل نہیں سنی جائے گی تو آپ سپریم کورٹ میں یعنی سینہیڈرن میں اپنی درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ جو سینہیڈرن ہے یا صدر عدالت ہے، یہ 3 چیزوں کی ضمانت دیتی تھی۔ اچھا، میں یہ آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ یسوع مسیح کے ٹرائل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں وہ میچ کرنی ہے کہ نظام انصاف تو یہ ہے، لیکن یسوع مسیح کے کیس میں کیا کیا گیا ہے، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سینہیڈرن یا صدر عدالت ہے، یہ 3 چیزوں کی ضمانت دیتی تھی۔ سب سے پہلی کہ جو مقدمہ ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا، دن دہاڑے ہوگا، سب کی موجودگی میں ہوگا، یعنی کوئی ہڈن ٹرائل نہیں ہوگا، چھپ کے مقدمہ نہیں ہوگا، رات کے اندھیرے میں مقدمہ نہیں ہوگا، ٹرائل سب کے سامنے ہوگا، سب کی موجودگی میں ہوگا، سب کے سنتے ہوئے ہوگا، اس میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی رکھی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا، اور جس طرح آج عدالتوں میں ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی ان کی عدالت میں بہت سارے لوگ موجود ہوا کرتے تھے، یعنی جج تو کیس کو سن رہے ہیں لیکن اور بھی لوگ موجود ہوتے تھے جو کہ کیس کی ساری تفصیل پر نظر رکھے ہوتے تھے، اور اس سے ججوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اور بھی لوگ جو ہیں جو وہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ سو یہ پبلک ٹرائل ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو ملزم ہے اس کو اپنے دفاع کا پورا حق دیا جاتا تھا، یعنی اس کے پاس پورا حق موجود ہے کہ وہ خود اپنا دفاع کرے یا کسی وکیل کو اپنے لیے کھڑا کر لے جو کہ اس کی جگہ پر اس کا دفاع کرے۔ آج بھی عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پبلک ٹرائل ہے، جج بیٹھے ہوتے ہیں، عوام بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح وکیل جو ہے، بالکل ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ وکیل کر سکتا ہے، اگر وکیل نہیں کرنا چاہتا تو وہ خود اپنا ڈیفینس جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، یہ بھی حق ان کے پاس موجود تھا۔ تیسرا جو حق ان کے پاس تھا کہ کسی بھی ملزم کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک 2 یا 3 گواہوں کی گواہی سے اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس کا جرم اس پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اور گواہ کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو گواہی ہے یہ اتنی آسان نہیں تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں گواہی دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سسٹم، لیکن اس زمانے میں کیا تھا کہ جو گواہ ہوتا تھا سب سے پہلے وہ سزا دیتا تھا،
جو گواہ ہے وہ سب سے پہلے سزا دیتا تھا۔ اس کے لیے میرے ساتھ دیکھیں استثناء کی کتاب 19واں باب اس کی 16ویں سے 19ویں آیت تک۔ استثناء کی کتاب اس کا 19واں باب 16ویں سے 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ یعنی نہ صرف گواہ خود سب سے پہلے سزا دے گا، اگر وہ گواہ جھوٹا گواہ ہے تو جو سزا وہ دوسرے کے لیے چاہتا ہے وہ سزا اس کو ملے گی۔ یعنی اگر قتل کا مقدمہ ہے، ایک شخص کوئی گواہی دیتا ہے اور اس گواہی کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، تو سب سے پہلا پتھر کون مارے گا؟ گواہ مارے گا۔ سب سے پہلا پتھر کون مارے گا؟ گواہ مارے گا۔ یعنی قتل کے لیے سب سے پہلا، اس کو سزا دینے کے لیے پہلا اقدام کون اٹھائے گا؟ گواہ اٹھائے گا۔ سو یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس معاملہ تھا کہ اگر آپ کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور چونکہ آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور آپ اس کو قتل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ بھی اٹھا رہے ہیں، سو اگر آپ کی گواہی جھوٹی ہے تو نہ صرف آپ جھوٹی گواہی کے مرتکب ہوں گے بلکہ آپ قاتل بھی بن جائیں گے۔ بلکہ آپ کیا بن جائیں گے؟ قاتل بھی بن جائیں گے، کیونکہ اس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ سو خدا نے کہا، یہ بھی خداوند کا رول تھا شریعت میں، شریعت کا خداوند نے جو رول شریعت میں دیا تھا، اور ایک اس کے بعد جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے گا تو چونکہ وہ دوسروں کو قتل کرنا چاہتا ہے یا دوسرے کے خلاف کوئی سزا دینا چاہتا ہے، اگر اس کی گواہی جھوٹی نکلے تو جو سزا دوسرے کو ملنی تھی وہ کس کو ملے گی؟ گواہ کو ملے گی۔ اور ہم تو پاکستان میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے تو جو اگر اس کی گواہی جھوٹی ہے تو ایویں نہ دی جان چھٹے بلکہ وہ سزا انہوں ملے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کیسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کیسز کیا ہوں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا جو رول تھا کہ تیسرے دن سے پہلے پھانسی نہیں دی جا سکتی، ایون کہ گواہ موجود ہیں، ایون کہ ٹرائل ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، قانونی طور پر سب کچھ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ تیسرے دن سے پہلے پھانسی نہیں دے سکتے۔ میں بھی آپ کو پورا پروسیجر بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو تیسرے دن تک ویٹ کرنا ہوتا تھا، اس کے بعد آپ پھانسی دے سکتے تھے۔ تو تیسرے دن تک کیوں وہ ویٹ کرتے تھے؟ وہ پہلے دن سزا دیتے تھے، دوسرے دن تمام جج بیٹھ کے روزہ رکھتے تھے اور کنٹمپلیٹ کرتے تھے، سوچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا اور کوئی گواہی آ سکتی ہے یا ان کی ججمنٹ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کیا انہوں نے ٹھیک ججمنٹ کی ہے۔ اور روزہ وہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ کوئی چیز، کوئی سیلیبریشن، کسی سیلیبریشن میں وہ شامل نہیں تھے ہوتے، صرف وہ کیا کرتے تھے؟ سکون سے اپنی جگہ پر رہ کر روزہ رکھ کے اس بات پر غور کرتے تھے، ورنہ ان کے فیصلے سے کل ایک زندگی اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرے دن اگر ان کا فیصلہ برقرار رہتا تو وہ تیسرے دن عدالت میں آتے اور کہتے کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اور اس میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پورشن یہ ہے کہ جس جج نے حق میں فیصلہ دیا ہے، جس نے کہا نا کہ یہ میری طرف سے بری ہے، اور ایک جج نے کہا کہ یہ میری طرف سے سزا پائے گا، تو جو سزا والے اگر زیادہ ہیں، اب جب تیسرے دن بیٹھیں گے تو جس نے بری کیا ہے وہ اس کو سزا نہیں دے سکتا، اس کے پاس اب موقع نہیں ہے اپنی ڈیسیژن کو ریورس کرنے کا، لیکن جس نے سزا دی ہے وہ تیسرے دن اپنے ڈیسیژن کو ضرور ریورس کر سکتا ہے کہ نہیں، مجھ سے میں نے اور چیزوں کو سوچا ہے، میں نے اس پر کنٹمپلیٹ کیا ہے، میں اپنا فیصلہ بدلتا ہوں، میری طرف سے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ رحم کی طرف، کہ کسی نہ کسی طریقے سے رحم کیا جائے اور مجرم کیا ہے؟ وہ بچ جائے۔ اور میں ایک چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سائمن گرین لیف نامی ایک شخص ہے، اس نے کتاب لکھی مبشروں کی گواہی،
اور اس میں جوزف سیلواڈور ایک شخص ہے، اس نے سینہیڈرن میں کس طرح سے مقدمہ چلایا جاتا تھا اس کا ایک پورا طریقہ لکھا ہے. وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مقدمے کے دن، جس دن ٹرائل ہونا ہوتا تھا، اور وہ ٹرائل دن کے ٹائم ہوتا تھا، مقدمے کے دن جو عدالت کے افسر ہیں وہ ملزم کو اپنی اپنی پیشی پر عدالت میں پیش کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے. اور جب وہ پیش کیا جاتا تھا تو پھر اس کے اگینسٹ جو الزام لگا ہے اس کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا. اس ملزم پر جو الزام ہے اس کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا. پھر یکے بعد دیگرے گواہوں کو بلایا جاتا تھا. پہلے ایک گواہ، پھر دوسرا گواہ، تیسرا گواہ. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو صدر تھا، جب بھی کوئی گواہ آتا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ ہم کسی پیسے کے مقدمے کا ٹرائل نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسے مقدمے کا ٹرائل کر رہے ہیں جس میں کسی کی جان جا سکتی ہے. سو تم خوب غور کر لو، خوب سوچ لو، کیونکہ اگر تم جھوٹی گواہی دو گے تو اس کا اور اس کی نسل کا خون تم پر آئے گا. نسل کا خون کس طرح سے آئے گا؟ وہ نسل جو پیدا ہی نہیں ہو سکی. یعنی اگر آپ نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور وہ شخص مر گیا اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے، تو اس کی آگے نسل نہیں بڑھ پائے گی. تو نہ صرف وہ اس کے خون کا قصوروار ہے، بلکہ اس کی نسلیں بھی جو پیدا نہیں ہو سکیں اس کا بھی خون اس جھوٹے گواہ پر آئے گا. سو وہ اس کو بتاتا تھا. اور اس کا ایکویولنٹ کیا ہے؟ جس طرح آج عدالتوں میں کسی مقدس کتاب پہ جس کو لوگ مانتے ہیں، یا بائبل مقدس میں بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے ان سے قسم لی جاتی ہے کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا. یہ اسی طرح کا میٹر تھا. اس کے بعد اگر گواہ پھر بھی گواہی دینا چاہتا تو پھر وہ گواہی دیتا تھا، لیکن اس کو یہ پہلے بات بتائی جاتی تھی. اور کون سے لوگ گواہ نہیں ہو سکتے تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عورت کی گواہی وہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر قتل کیا جائے گا تو سب سے پہلا قتل کے لیے ہاتھ کس کا اٹھے گا؟ گواہ کا اٹھے گا. اور عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے کسی پر ہاتھ اٹھائے. بچوں کی گواہی وہ قبول نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ غلام کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. کسی غیر ذمہ دار شخص کی گواہی، برے کردار کا جو مالک ہے ایسے شخص کی گواہی، یا کسی ایسے شخص کی گواہی جو جسمانی طور پر کسی کمزوری میں مبتلا ہے، وہ قبول نہیں کرتے تھے. اچھا، جب گواہیاں ہو جاتی تو جو جج ہیں وہ ان تمام ثبوتوں کی کیا کرتے تھے؟ جانچ پڑتال کرتے تھے. اور جو سب سے پہلے وہ جو پھر جج فیصلہ کرتے تھے، اور یہ بڑا فیصلہ جلدی میں ہوتا تھا. یہ کوئی بہت دیر نہیں تھا لیتا کہ آج پیشی کال پیشی، وہ تاریخ پہ تاریخ والا حساب نہیں تھا. یہاں پہ بڑی جلدی فیصلہ کیا جاتا تھا. یعنی گواہ پیش ہوئے، ساری عدالت بیٹھی. اگر تو چھوٹے معاملات ہیں تو وہ تو ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سزائے موت کا معاملہ ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور پھر تیسرے دن اکٹھے ہوتے تھے. تیسرے دن جو بھی فیصلہ ہوا اس میں مزید ڈیلے نہیں ہوگا، بلکہ تیسرے ہی دن اس کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ سزا دے دی جاتی تھی. اس لیے گواہ کا رول بڑا اہم تھا. ایسا نہیں ہے کہ گواہ سوچے جی میرے کو غلطی ہوگی، میں نے جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. گواہ کو پورا سوچ سمجھ کر گواہی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی گواہی پر کیا ہوگا؟ اس کو سزا دے دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو عدالت ہے اس میں بھی اگر کوئی ملزم کے حق میں بات کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ملزم کے حق میں کوئی بھی شخص اٹھ کر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ملزم کی بات سنی جاتی تھی، اس کے وکیل کی بات سنی جاتی تھی، اور جھکاؤ اس طرف رکھا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ملزم پر رحم کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے خلاف کہیں غلط ٹرائل جو ہے وہ نہ ہو جائے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ووٹوں کی گنتی ہوتی تھی، اب ججوں نے اپنی اپنی سزا دے دی، اب ووٹوں کی گنتی ہوگی. فرض کریں 23 جج بیٹھے جو کہ منیمم تعداد ہے، تو کتنے جج سزا دیں گے تو سزا ہو جائے گی؟ 13 جج سزا دیں گے تو سزا ہوگی. اور کتنے جج بری کریں گے تو شخص بری ہو جائے گا؟ 11 جج بری کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ حساب کتاب کچھ ملتا نہیں ہے، 12-11 ہونا چاہیے نا، 12-11-23. لیکن انہوں نے سزا دینے کے لیے ایک ایڈیشنل نمبر رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس 23 جج ہیں تو پھر کتنے جج سزا دیں گے تو سزا ہوگی؟ 13 جج سزا دیں گے. بنتے 12 ہیں.
12-11 है ना, 12 मेजॉरिटी हो गई, बनते 12 हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 12 से 1 प्लस ऊपर 25 जज हैं तो फिर 1 नंबर और बढ़ा लें, यानी आप जो भी आधा बनता है, जिस तरह 25 में 13 बनता है तो 13 नहीं बल्कि 14 लोग सजा देंगे तो सजा होगी। लेकिन बरी करने के लिए ये नंबर कम था, बरी करने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सजा देने के लिए 1 नंबर बढ़ गया तो बरी करने वाला 1 नंबर खुद ही कम हो जाएगा। अगर वहां 13 हो गया तो यहां पर ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। 11 लोग अगर बरी करेंगे तो वो बरी हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि रुझान क्या है, कोशिश क्या है कि सजा ना हो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 23 के 23 जज कहें कि इन्हों ते दो ना सजा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनकी अदालतों का, कि अगर 23 के 23 जज कहें कि इसको सजा दी जाए, फौरन दी जाए, तो मुजरिम को बरी कर दिया जाता था। ये कानून था, उसको छोड़ दिया जाता था, इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि इसके ट्रायल में कोई बहुत बड़ा नुक्स है, कोई बहुत बड़ी खराबी है। कोई एक ते बंदा होए ना जेड़ा इहदे हक च बोले, ਇਹਦਾ मतलब है या अदालत ने ठीक फैसला नहीं किया, ठीक काम नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। उन्होंने एक कानून रखा हुआ था, एक शिक रखी हुई थी कि अगर सारे ही जज उसके खिलाफ हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई खराबी है, उसको रिकंसिडर किया जाए। सो ये उनका एक कानून था कि 13 लोग बरी करेंगे, सजा देंगे तो सजा होगी, और 11 लोग बरी करेंगे तो बरी होगा। अब सजा देने के बाद मैंने आपको बताया कि वो रोज़ा रखेंगे, रोज़े के बाद दोबारा आएंगे। हुण जिन्होंने बरी किया वो नहीं बोल सकते, जिन्होंने सजा दी है सिर्फ वो बोल सकते हैं कि मैं अपनी सज़ा को वापस लेता हूँ या नहीं लेता। अगर वो अपनी सज़ा को वापस लेंगे तो काउंटिंग फिर से दोबारा से होगी, और फिर देखा जाएगा कि बरी वाले पूरे हो गए ने कि नहीं जी, नहीं हुए, तो फिर सज़ा लाजमी होएगी। सो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि चूंकि उन्होंने रोज़ा रखना है, उन्होंने क्या करना है? रोज़ा रखना है। सो ईद से और सब्बत से 1 दिन पहले ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि यहूदी सब्बत के दिन रोज़ा नहीं रखते। यहूदी ईद वाले दिन भी रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सेलिब्रेशन है, सब्बत को भी वो सेलिब्रेशन समझते हैं। सो वो कहते हैं कि जी हम सब्बत के दिन रोज़ा नहीं रखेंगे, हम ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कल सब्बत है तो आज सजाए मौत नहीं दी जा सकती, क्योंकि कल फिर रोज़ा रखना पैना है, तो कल तो सब्बत है। तो इसका क्या मतलब है कि सजाए मौत फिर नेक्स्ट वीक में चली जाएगी। ईद है तो ईद के बाद चली जाएगी। तो यीशु मसीह ने जिस दिन सलीब दिता गया उस तो अगले दिन की सी सब्बत भी सी ते ईद भी सी, दो ही चीज़ां सन। इसलिए उस सब्बत को हाई सब्बत या खास सब्बत कहा गया है, क्योंकि सब्बत भी था और ईद भी थी, दोनों चीज़ें थी। तो यीशु मसीह का कानूनी तौर पर ट्रायल उस दिन हो नहीं सकता था, क्योंकि उनको रोज़ा रखना होता था, और रोज़ा रखने के लिए वो उस दिन अदालत लगाते ही नहीं थे। अदालत आपको पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला होता है, तो ये इतना इजी नहीं होता। खैर, अगर उस शख्स को फिर भी सज़ा हो जाती तो उसको फिर सज़ा के लिए उसी दिन 2 मैजिस्ट्रेट ले जाते थे, 2 लोग उसी दिन उसको सज़ा देने के लिए ले जाते थे। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका तरीका था कि जो जजमेंट हॉल है, जजमेंट हॉल मतलब जहां पर वो लोग बैठ के अदालत सुनते थे, या अदालत कह लें, मतलब खुलेआम ऐसे नहीं, बल्कि वो जजमेंट हॉल में बैठकर फैसला दिया करते थे। सो जजमेंट जो हॉल है, जिस कमरा अदालत जिसको आप बोल रहे हैं, जो कमरा अदालत है जहां पर वो फैसला दे रहे हैं, वहां पर एक शख्स बैठा रहेगा और एक शख्स को झंडा देकर उसके दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा, और बाकी लोग जो है वो मुजरिम को ले जाएंगे एक जुलूस की सूरत में कह लें। उसके साथ और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो पुलिस वगैरह के उनके लोग होते हैं, और एक शख्स घोड़े पर उस जुलूस के या उस जब मुजरिम को साथ ले जाया जा रहा है उसके साथ भी होगा। अब अगर कोई भी शख्स आकर कहता है उस सदर अदालत में, उस जजमेंट हॉल में बैठे शख्स से, जज से कहता है कि मेरे पास एक सबूत आया है, तो वो क्या करेगा? वो फौरन उस दरवाजे पे खड़े शख्स को कहेगा, वो झंडा खड़ा करेगा और वो अगले शख्स को इशारा करेगा, और वो क्या करेंगे? सारे वापस आ जाएंगे। इतना आसान नहीं है किसी को सजाए मौत देना। फिर उसका दोबारा से वो बात सुनी जाएगी, अगर उसका सबूत इस काबिल है
کہ اس سے فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ فیصلہ قائم رہے گا. اچھا, اگر مجرم کو بھی یاد آ جاتا ہے نا کہ مینوں کو گال یاد آ گئی, تو مجرم نو بھی موقع دیتا جاندا سی کہ وہ بھی کہہ سکتا سی, اور اس کے کہنے پر بھی سارے لوگ واپس آ جاتے تھے. 5 دفعہ تک میکسیمم اس کو یہ چانس دیا جاتا تھا. میں کھیڈ ہی نہ بنا لے کہ مینوں گال یاد آ گئی, بعد سے گال کوئی بھی نہ ہوئے. تو 5 دفعہ تک اس کو میکسیمم یہ چانس دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ بتائے, اور وہ پھر اعلان کرتے تھے اور وہ پھر واپس آ جاتے تھے. خیر, اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر وہ مجرم کو اس جگہ پر لے جاتے تھے اور اس کو سزا دینے سے پہلے ایک مشروب پلاتے تھے, جس سے کیا ہوتا تھا, اس کی جسم جو ہے وہ سن ہو جاتا تھا اور اس کو تکلیف کا احساس کم ہوتا تھا. یسوع مسیح کو بھی انہوں نے پلانے کی کوشش کی تھی, لیکن یسوع مسیح نے وہ نہیں پیا تھا. اچھا, ان تمام باتوں کے بعد آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ سوچنا بنتا ہے کہ یسوع مسیح کا جو ٹرائل ہے وہ ایسے ہاتھوں میں ہے, یا یہ مقدمہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو کہ انصاف کو بہت پسند کرتے ہیں. اتنا زبردست نظام انصاف ہے کہ یہاں پر کسی سے زیادتی ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اتنے زبردست قوانین ہیں, اتنے زبردست نظام ہیں کہ یہاں پر تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی شخص, کوئی بھی بندہ جس پر الزام لگا ہو, اصولاً تو جب وہ سنہیڈرن کے پاس پہنچ جائے تو اس کو فیل ہونا چاہیے, اس کو لگنا چاہیے کہ میں کیا ہوں, میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں. اب میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ رحم کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں, یہ رحم کرتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں, یہ زیادتی نہیں کرتے. اگر زیادہ 13 لوگ چاہیے سزا دینے کے لیے تو 11 لوگوں پہ بری کر دیتے ہیں. تو زیادہ جھکاؤ رحم کی طرف ہے. بار بار آپ اپیل کر سکتے ہیں, آپ وکیل کر سکتے ہیں, آپ کے حق میں کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہیں, اور لوگ عوام میں سے موجود ہیں جو کہ سنیں گے, جو کہ دیکھیں گے کہ ٹرائل میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. بہت ہی محفوظ سارا کیس ہوگا. لیکن یسوع مسیح کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یسوع مسیح کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. چند ایک بڑی میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ ٹائم خدا نے چاہا تو ہم تفصیل سے گرفتاری کے سارے منظر کو دیکھیں گے. لیکن سب سے پہلی جو بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح کو رات کے ٹائم ٹرائل کیا گیا ہے. یسوع مسیح کا ٹرائل کس وقت کیا گیا ہے؟ رات کے وقت ٹرائل کیا گیا ہے. اور رات کے وقت ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا تھا. رات کے وقت جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. پھر سزا جو ہے, اگر آپ نے کسی کو سزائے موت دے بھی دی ہے تو اس کا دورانیہ 3 دن کا ہے. اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ 3 دن کا ہے. آج آپ کسی کو سزائے موت دیں گے, کل آپ روزہ رکھیں گے, اور پھر تیسرے دن دوبارہ سے اس کو کنفرم کریں گے, پھر سزا دی جا سکتی ہے. تو یسوع مسیح نوں تو انہوں نے 8 گھنٹے جو سارا پروسیس پورا کر کے تے سلیب تے بھی چڑھا دیتا سی. تو یسوع مسیح کے کیس میں دورانیے پر بھی عمل نہیں کیا گیا. کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا, کیونکہ اصولاً تو وہ اس دن ٹرائل کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگلے دن سبت بھی تھا اور عید بھی تھی اور ان کو روزہ رکھنا تھا. وہ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کا بھی انہوں نے خود جرم کیا ہے, غلطی کی ہے, اپنے ہی قانون کے خلاف گئے ہیں. پھر یسوع مسیح کے کیس میں موسٹ پروبیبلی مرکز 14:64 اس کو بیان کرتی ہے, تقریباً سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یسوع مسیح کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اس میں 2 لوگ ہیں, ایک تو یوسف ارمتیہ ہے جو کہ صدر عدالت کا ممبر تھا, اور ایک نیکودیمس ہے جو کہ متفق نہیں تھے, لیکن شاید وہ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے, کیونکہ 71 لوگ تھے ٹوٹل. 23 کا کورم تھا, کم از کم 23 ہونے ضروری ہیں. آج بھی جج عدالت میں کبھی پورے نہیں ہوتے, کوئی فل بینچ بیٹھا ہوئے تھے, علیحدہ گل ہے, لیکن ایک منیمم تعداد ہوتی ہے کہ اگر 20 جج ہیں تو 20 میں 7 ہیں تو وہ بھی مقدمہ سن سکتے ہیں, 11 ہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں, 3 ہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. اس طرح جو سنہیڈرن صدر عدالت کا مقدمہ ہے وہ اگر 23 جج موجود ہیں تو وہ سن سکتے تھے, اس سے کم ہیں تو وہ نہیں سن سکتے تھے. موسٹ پروبیبلی انہوں نے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ یسوع مسیح کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہوگا, لیکن وہ شاید وہاں پر موجود اس وقت نہ ہو. یہ امپلائی کیا جا سکتا ہے, یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ تقریباً تمام لوگوں نے یسوع مسیح کے خلاف ووٹ دیا تھا. اچھا, اگر تمام لوگوں نے یسوع مسیح کے خلاف ووٹ دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر یسوع مسیح کو سزا نہیں ہونی چاہیے, سزا نہیں دی, پھر کچھ گڑبڑ ہے. قانون ٹھیک کہندا نا کہ جے سارے ایک پاسے ہو جاندے دا مطلب ہے کچھ
गड़बड़ है। एक और बात, उनके कानून में एक और शिक थी कि कोई शख्स अपनी गवाही पर उसको सजा नहीं दी जा सकती। यानी अदालत में अगर कोई खड़ा होकर कहे कि जी मैं कत्ल कीता है या मैं फलां कीता है, मैनू मार दो, तो वो कहते थे कि नहीं, इसकी अपनी गवाही पर हम इसको सजा नहीं देंगे जब तक ये बात 2 या 3 और गवाहों से साबित नहीं होती। आदमी की अपनी गवाही पर उसको सजा नहीं होती थी। लेकिन यीशु मसीह के केस में ना सिर्फ झूठे गवाह ढूंढते हैं और झूठे गवाह उनको मिलते भी नहीं हैं। लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बातें आपस में नहीं मैच करती। सो एक और गलती उन्होंने क्या की है कि गवाह तो मिले ही नहीं, फिर भी यीशु मसीह को सजा दे दी। और सजा किस बात पर दी कि जी इसने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा। और ये बात भी उनके अपने ही कानून के खिलाफ थी, क्योंकि उनका कानून कहता है कि कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आप खुद पर दी गई गवाही पर सजा नहीं दे सकते, ये उनका कानून था। यीशु मसीह के केस में उन्होंने इस पर भी अमल नहीं किया और उसको सजा दे दी जाती है, उसको सजा दे दी जाती है। पिलातुस के पास इसलिए ले जाना जरूरी था क्योंकि यहूदिया में जो सजाए मौत थी, इसका हक उन्होंने यहूदियों से वापस ले रखा था। यानी यहूदी अब किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते थे, यानी वो अपना फैसला कर लेते थे और इस फैसले की तौसीक के लिए वो रोमी गवर्नर के पास जाते थे। इससे पहले उनके पास मौजूद था कि वो किसी को सजा दे सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के ज़माने में ये हक उनके पास मौजूद नहीं था। ये चूंकि नबूवतों का पूरा होना था, इसलिए उस ज़माने में उनको पिलातुस या जो भी गवर्नर है, वो बदलते रहते थे, काफ़ी सारे बदलते रहते थे, तो जो भी उस ज़माने में गवर्नर है उसके पास जाएंगे, उससे तौसीक कराएंगे, वो सजाए मौत देगा तो फिर सजाए मौत होगी। अपनी तरफ से आप सजाए मौत दे दें तो उससे सजाए मौत नहीं होगी। सो यीशु मसीह के केस में उन्होंने इन तमाम बातों को तोड़ा और अपने ही बनाए गए इंसाफ के निज़ाम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। और अगर मैं इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जिसने निज़ामे इंसाफ बनाया है, इस दुनिया में इंसाफ का निज़ाम बनाया है, उसे ही इंसाफ ना मिल सका, उसे ही इंसाफ ना मिल सका। और ये किसके लिए था? ये मेरे और आपके लिए था, ये मेरे और आपके लिए था, क्योंकि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी इंसानी अदालत में खड़ा हो। एक दुनिया का गुनाह से पाक तरीन आदमी, गुनाह से पाक तरीन आदमी, दुनिया का सबसे बेहतरीन किरदार का मालिक आदमी, क्योंकि वो हमारी खातिर आदमी बना और उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था। कोई गुनहगार शख्स उस पर उंगली उठाए ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने तो उन्होंने भी किया से ना, जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे तो सारे चुप करके चले गए सी। सो यीशु मसीह का अदालत में खड़ा होना बनता ही नहीं था, लेकिन अदालत में वो हमारी जगह पर खड़ा था, मेरी और आपकी जगह पर खड़ा था। ये जो सज़ा उसे दी गई है ये मेरी और आपकी सज़ा थी, ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी और आपकी सज़ा थी। उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया और आज हमें उसकी इस कुर्बानी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।